الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 102 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے، آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون قلبی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جس کی شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو بھی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم تو بطور آزمائش آئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے ہیں ان سے وہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان وہ لڑائی کرواتے ہیں، جھگڑا کرواتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی ایک کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے اور نہ انہیں کچھ نفع دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً وہ جانتے ہیں وہ جس نے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ کچھ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ کی طرف سے انہیں ثواب دیا جائے گا وہ بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ جو آیت مقدسہ اس کا شان نزول کیا ہے ذرا وہ سمجھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل کے بڑے زبردست پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا فرما جس سے میں خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کروں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں کما کر کے خود بھی کھاؤں، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا اور نرم فرما دیا۔ لوہا، پیتل اور تانبا،
یہ تینوں چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے جب ہاتھ میں آتی تو اللہ کے نبی کا جب ہاتھ لگتا تو یہ پگھل کر موم بن جایا کرتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے اس لوہے کے ساتھ آپ زرہیں بنا کے، زرہیں وہ ہوتی ہیں، وہ ایک ایسا جنگی لباس ہوتا ہے جسے پہن کر مجاہدین وہ جنگ لڑتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی تلوار چلے اور لگ بھی جائے تو وہ جسم تک نہیں پہنچتی، وہ لوہے کا بنا ہوا ایک لباس ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ساری زندگی وہ زرہیں بنا کے بیچ کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور پھر وہ وقت گزرتا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے شہزادے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہ دونوں چیزیں عطا کر رکھی تھیں، اور کیسی بادشاہت تھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہواؤں پر چلتا، چرند پرند پر چلتا، اور درختوں پر چلتا، کوئی چیز زمین کے اوپر ایسی نہیں تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ مانتی ہو، ہر چیز آپ کا حکم مانتی تھی۔ آپ کا جو تخت تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا یہ بھی ہوا کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور ہوا آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھیں۔ آپ کے دور میں ایک فتنے نے بڑا عروج پکڑا۔ وہ فتنہ کیا تھا کہ لوگ جادو سیکھنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ بعض کتب تفسیر کے اندر جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، یہ ہاروت اور ماروت کون ہے، ان کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا وہ کیا ہے، وہ ذرا سمجھیے۔ کتب عامہ میں جو موجود ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، کہا مالک یہ عجیب مخلوق انسان کو تو نے پیدا کیا، تو نے رزق بھی عطا کرتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تیرا کہا نہیں مانتے، اس کے باوجود تیرا حکم نہیں مانتے، تیری حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے فرشتوں، میں نے حضرت انسان کے اندر جو شہوات رکھی ہیں، جو شہوات کی بھٹی میں اسے جلایا ہے، اگر وہ شہوات تمہارے اندر بھی رکھ دی جائیں تم بھی وہی کام کرو جو انسان کرتے ہیں۔ تو یہ ہاروت اور ماروت انہوں نے کہا، یا رب العالمین ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور آزمائش اس زمین پر بھیجا، اور جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوات رکھی ہے، اس شہوات کی بھٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھی داخل کیا، اور یہ شہوات ان کے اندر بھی جب آئیں اور یہ زمین پر آئے، اور زمین پر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم عطا کیا۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور جس کو پڑھنے کے ساتھ یہ جب پڑھتے اسم اعظم تو یہ زمین سے سیدھا آسمانوں پر تشریف لے جاتے، اور پھر جب یہ چاہتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آ جاتے۔ اب ان کا جب آنا جانا ہوا، ایک جو عام واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک خاتون پر یہ فدا ہو گئے۔ وہ خاتون ان کے پاس آتی تھی تعویذ دھاگا لینے کے لیے، یہ ان پر فدا ہو گئے، اور میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا، انہوں نے اپنے نکاح کا اظہار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، تو میرے خامند کو پہلے قتل کیا جائے۔ خامند کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ نکاح کروں، تو کہا کہ پھر ایسا کرو، تم شراب پیو۔ انہوں نے شراب بھی پی لی، شراب پی کے قتل بھی کیا، اور یہ دونوں کام انہوں نے کر دیے اس شہوت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بابل شہر کے اندر آج بھی ایک کنواں ہے، جس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے۔ یہ عام کتابوں کے اندر واقعہ مذکور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں کہا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، اس لیے اس واقعہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس دور کے اندر یہ جو ہاروت اور ماروت آئے تھے، یہ ایک جادو لے کر کے آئے تھے، اور جو واقعہ اللہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ خود تو کرتے تھے یہ سارے کام، لیکن اللہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لوگ جب ان سے سیکھنا چاہتے تو یہ کہتے انما نحن فتنہ، کہ ہم تو بطور آزمائش آئے ہیں تمہارے پاس، لیکن تم کفر نہ کرو۔ اور جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تو کفر ہے۔ تو جب لوگ یہ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو بڑی محبت کے ساتھ انہیں روکا، جب وہ باز نہیں آئے تو آپ نے جادو کی ساری کتابیں لے کر کے جو آپ کا تخت مبارک تھا اس تخت کے نیچے دفن کر دیں اور جادو کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ یہ اوقات گزرتے گئے، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو شیاطین جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آئے، اور انہیں تو پتہ تھا اور وہ تو جانتے تھے کہ یہاں تخت کے نیچے کتابیں مدفون ہیں۔ انہوں نے وہ کتابیں نکالی اور نکال کر کے لوگوں کے سامنے کتابیں رکھیں اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو اس جادو کے ذریعے اتنی بڑی حکومت کیا کرتے تھے، ان کے پاس تو جادو کا علم تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک لوگوں کا یہی نظریہ رہا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا جھوٹ، اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کی مخالفت کی اور فرمایا وما کفر سلیمان، فرمایا اس زمانے والوں سلیمان علیہ السلام تو میرے پیغمبر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے نہیں بلکہ میری عطا کی ہوئی رحمت کے ذریعے اپنی حکومت کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ جادو کے ذریعے نہیں بلکہ ہماری عطا کی ہوئی رحمت کے ذریعے وہ اپنے انتظام اور اپنے انصرام کو چلایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات وہ یہ ہے، اس دور کے اندر بھی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ جادو کے ذریعے اپنے بہت سارے کام چلاتا ہے، اور دوسرا لوگ اس وقت فقیروں کے پیچھے، درویشوں کے پیچھے اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور یہ انہیں بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جادو کا سیکھنا اگر اس کے اندر کفریہ کلمات ہوں تو جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جادو سیکھنے والا، جادو کرنے والا، یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جادو کے اندر کفریہ عبارات ہوتی ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پھر وہ اپنا سارا کام کرتے ہیں۔ اس لیے جادو، اور پھر جو ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے جادو کیا، اور اس امت کے اندر اکثر لوگ وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہی کہتے ہیں، اگر گھر کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں پیروں کی طرف اور کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے اندر جادو ہو گیا، اس لیے ہمارے گھر کے اندر لڑائی رہتی ہے، ہمارے گھر کے اندر جھگڑے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، اور وہ اس بے برکتی کا جو الزام ہے وہ جادو کو دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی انہوں نے بھی اپنا انہوں نے روزی روٹی کا سلسلہ تو چلانا ہے نا، پھر وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، لوگ ان وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک حکمت کے تحت جیسے ان کے پاس نظام ہے، طریقہ کار ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، پہلے کسی اور کے ذریعے گھروں میں تعویذ دفن کرواتے ہیں، پھر جا کر کے نکال کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو تعویذ دھاگا، یہ تو اس کے اندر پھر سوئیاں ڈالتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ اس 102 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا،
فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم بے فکر ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، خطرہ نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے۔ جادو کے ذریعے یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم شامل حال نہ ہو۔ اس لیے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کے اذن اور مرضی کے ساتھ کسی کے گھر کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہمارے مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ کسی جادو کی وجہ سے نہیں ہیں، ان چیزوں سے، اس وہم سے نکلیے۔ وہ ہماری قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے زمانے والو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ جس گھر کے اندر مجھے یہ بتائیے صبح سے لے کے شام تک، شام سے رات تک فلمیں چلتی ہوں، ڈرامے چلتے ہوں، گانے باجے کا ماحول ہو، اس گھر کے اندر خاک برکت آئے گی؟ اس گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جس گھر والے سارے کے سارے بچوں سے لے کے بڑوں تک بے نمازی ہوں، مجھے یہ بتائیے اس گھر کے اندر برکت ہوگی؟ اس گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ جس گھر کے اندر قرآن مقدس پڑھے ہیں لیکن عرصہ بیت گیا، کسی نے کھول کر کے نہیں دیکھا، اور وہ مٹی کے اندر ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ کچھ ایسے قرآن پاک ہیں جو مٹی کے اندر بالکل ان کے جو صفحات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے جن گھروں کے اندر قرآن پاک کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہو، جن گھروں کے اندر بے نمازی ہی پڑے ہوں سارے، میں آپ کے دلوں کو اور آپ کے ذہنوں کو ایک مطمئن کرنے کے لیے نبی پاک کی ایک حدیث نہ سنا دوں آپ کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کماتا بہت ہوں اور گھر کے اندر الحمدللہ آتا بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے، اور گھر کے اندر ایک بے برکتی کا ماحول ہے، آپ کچھ کرم فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے گھر کی طرف چونکہ آنا جانا رہتا تھا تو سرکار نے فرمایا ایسا کرو تمہارا جو گھر ہے اس گھر کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے اوپر ٹاٹ کا ایک پردہ بنا کے لٹکا دو تاکہ باہر سے کسی کی نظر نہ پڑے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، صرف چند دن گزرے تھے، وہ سرکار کی خدمت میں تحفہ لے کے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ میں نے عمل کیا، میں نے صرف ایک پردہ لٹکایا، اللہ تعالیٰ نے برکتی ہی برکت عطا فرما دی ہے اور ہمارے گھر سے بے برکتی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اس پردہ لٹکانے میں حکمت کیا ہے؟ اور اس پردے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ختم ہوگی، برکت ہی برکت ہے، لیکن اس پردے کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو پیارے آقا دل تھام کے سنیے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے جب تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا، تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا، اس بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی، اس کی نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر سے برکت اٹھا لی تھی، اور اس کی گندی نظر پڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں نحوست ہی نحوست تھی۔ اب جب تم نے پردہ لٹکا دیا اب اس کی نظر سے تمہارا گھر محفوظ ہو گیا۔ بیلیو ذرا مجھے یہ بتاؤ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے وہاں پہ برکت نہیں ہوتی، اور جو پورے کا پورا ٹبر ہی بے نمازی ہو، اور جس گھر کے اندر نماز کا ماحول ہی نہ ہو، نہ بچوں کو اٹھایا جائے، سکول کے وقت جب سکول کا ٹائم ہو تو مائیں بچوں کو اٹھا کر کے چارپائی سے رضائیاں کھینچ کر کے نہیں ڈالتی پیچھے، اور ان کے چہروں پہ پانی کے چھینٹے نہیں مارتی، کہتی ہیں بچوں جاؤ، اور تمہارے مستقبل کا، تمہارے فیوچر کا معاملہ ہے۔ یار سکولوں کے اندر تمہارا فیوچر ہے تو بتاؤ، کاش کہ یہ امت یہ سمجھ لیتی ہمارا جو فیوچر ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے میں ہے۔ اس لیے ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنی سوچ کا یہ جو زاویہ ہے اسے درست کریں، اور اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کریں۔ آج سے نماز پڑھنا شروع کریں اپنے بچوں کو، اور یہ یاد رکھیے سرکار نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے منہ سے کہو بیٹا نماز پڑھا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا اس کو تمانچہ نہ مارنا پڑے، اس کو مار کے مسجد میں نہ لانا پڑے، فرمایا اس کو تم نے نماز پڑھانی ہے، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اپنے گھر والوں کا،
اور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگو اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو جو 7 سے لے کے 10 سال تک ہیں انہیں نماز سکھائیں بھی، نماز کی طرف لے کے بھی آئیں۔ اس لیے جو بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں اگر وہ مسجد میں آتے ہیں اور اکا دکا کوئی بچہ اگر شرارت بھی کر دیتا ہے تو انہیں مسجد سے بھگایا نہ جائے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے وہ مسجد کے قریب ہی نہ آئیں۔ اس لیے کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا، بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں بجائے سمجھانے کے جو ایک بار مسجد میں آیا آپ نے اس کے 2 لگا دی تو بتائیے وہ دوبارہ مسجد میں کبھی داخل ہوگا؟ اس لیے بچوں کے ساتھ ایسا خوبصورت رویہ رکھیں کہ وہ مسجد میں آئیں، ایسا قلبی سکون محسوس کریں، وہ کہیں کہ ابا جان آپ گھر میں جائیں میں تو تھوڑی دیر ٹھہر کے گھر میں آؤں گا، اور وہ مسجد کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو جادو، یہ جو کہانت اور اس طرح کی یہ جو جتنی بھی کہانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ذہنوں کی آلودگیاں صاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ ہمیں یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہی برکت عطا فرمائے، بے برکتی سے اور تمام ان جیسی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا